اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کچھ باتیں بتائی ہیں کہ وہ کون سی وہ عورتیں ہیں جو جنتی کہلا سکتی ہیں۔ ہمیں مندرجہ ذیل تمام خصوصیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم جنتی عورتیں کہلا سکیں حدیث نمبر یا جنتی عورتوں میں ہم شامل ہو سکیں۔ حدیث نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیوی بہت زیادہ اپنے شوہر سے محبت کرے، زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، اور جب شوہر اس سے ناراض ہو جائے تو یہ عورت کہے کہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ سوں گی جب تک تم خوش نہ ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے ناموس و عزت کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حدیث نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت کے شوہر سے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب کوئی کام کرے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ حدیث نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کی جماعت یاد رکھو جو تم میں سے جو نیک عورتیں ہیں وہ جو نیک مردوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، پھر ان کو غسل دے کر خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا، سرخ اور زرد رنگ کی سواریوں پر ان کے ساتھ بچے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ نمبر 5، حدیث نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن صالح عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر اور فاجر عورت کی بدعملی 1000 فاجروں کی بدعملی کی طرح ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اللہ تعالیٰ سے گناہ کے بارے میں ڈرے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان مردوں اور عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے۔ حدیث نمبر 8، عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول جہاد کرنے سے مرد تو فضیلت لوٹ لیں گے، ہم عورتوں کے لیے بھی کوئی عمل ہے جس سے جہاد کی فضیلت ہم پا سکیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھریلو کام میں تمہارا لگنا یہ جہاد کی فضیلت کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فیصلہ فرمایا کہ وہ گھریلو کام کریں گی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر کام کریں گے۔ حدیث نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر تمہارے لیے جنت یا جہنم ہے، یعنی اس کی خدمت، اس کی رضا اور خوشنودی سے تم جنت میں جا سکتی ہو۔ حدیث نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ عورت جنت میں جائے گی۔ حدیث نمبر 12، اے عورتوں کی جماعت اللہ سے خوف کرو اور اپنے شوہر کی خوشیوں کو پیش نظر رکھو، اگر عورت جان لے کہ اس کے شوہر کا کیا حق ہے تو صبح شام کا کھانا لے کر کھڑی رہے۔ حدیث نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کو محبوب رکھتے ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ محبت رکھنے والی، خوش مزاج اور دوسرے مرد سے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ ایسی تمام خوبیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ہم تمام عورتوں کو چاہیے کہ ان تمام خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور جنت کی حقدار بن سکیں۔ تو عورتوں کے لیے یہ بہت لازم ہے کہ وہ اپنی ایک ڈائری بنائیں اور دیکھیں یہ کون کون سی خوبیاں ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں جنتی عورتیں بن سکیں اور جنت کے حقدار بن سکیں۔ تو اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اور اپنے اخلاق و کردار کو ایسے ہی ڈھالنا پڑے گا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوی کا شوہر کی خدمت کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 15، عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کے ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی والدہ کا ہے۔ نمبر 16، شوہر کی اطاعت کی وجہ سے والد کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 17، نہ نماز قبول ہوگی نہ نیکی اوپر چڑھے گی ایسی عورت کی جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پہ انہوں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا تھا، اس کی وجہ ناشکری تھی شوہروں کی اور
شوہروں کی ناشکری کرنا تھا اور زبان کی حفاظت نہ کرنا تھا۔ تو ہم سب بہنوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اپنے شوہروں کی اطاعت اور گزار رہیں اور فرما بردار رہیں تاکہ ہم جنت کی حقدار بن سکیں۔ اور ہمیں اس کے لیے علم دین حاصل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہمیں جنتی عورتوں میں ہمارے شمار کر دے اور تمام وہ صفات پیدا کر دے جو ایک عورت میں جنتی عورت میں ہونی چاہیے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔